اس سورت کا نام سورہ لقمان کیوں ہے؟ آگے دوسرے رکوع کے اندر عرب کے ایک مشہور بزرگ حضرت لقمان کا ذکر آ رہا ہے۔ حضرت لقمان کون تھے؟ بہت کچھ لکھا گیا تفسیروں میں، لیکن تقریباً امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت لقمان نبی نہیں تھے، البتہ فطرت سلیم کے اوپر قائم تھے، فطرت اللہ الذی فطر الناس۔ اور ربط ہو گیا سورت کے اندر، وہاں بتایا تھا کہ اللہ نے ہر ایک کو فطرت دین پر پیدا کیا ہے، مت اس فطرت کو بدلو۔ گویا لقمان فطرت دین کے اوپر، فطرت سلیم کے اوپر قائم تھے، حالانکہ ان کے پاس وہی نہیں آتی تھی، لیکن اپنی ذہانت سے، عقل سے ثابت کرتے تھے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ ان کا واقعہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ یہ بالکل ایسا ہی واقعہ ہے جس طرح آپ کبھی کبھی جوش میں آتے نا تو اقبال کے اشعار پیش کرتے ہیں، کبھی غالب کے اشعار پیش کرتے ہیں۔ کس لیے؟ آپ کہتے ہیں میری نہیں مانتے، اس کی تو مانو جس کو مانتے ہو، کیونکہ لقمان کو عرب کے لوگ مانتے تھے کہ یہ بہت ذہین انسان ہے، اور عرب کی شاعری میں ان کی نصیحتیں تھیں بہت زیادہ، ہر ایک شاعر کوئی نہ کوئی اس کی نصیحت نقل کرتا تھا، اور بے شمار ان کی نصیحتیں پھیلی ہوئی تھیں، بہت سارے لوگوں نے جمع بھی کی ان کے نام پر جتنی نصیحتیں پھیلی ہوئی تھیں۔ تھے کون؟ عبداللہ ابن عباس، سعید ابن جبیر اور دوسرے بہت سارے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں رہنے والے تھے حبشہ کے، اور کسی حادثے کے تحت یہ غلام بن کر کے آگے تھے عرب میں، لیکن ذہین ترین انسان تھے، تو پھر ان کے آقا نے ان کو آزاد کر دیا اور انہوں نے حکمت کی تعلیم دی۔ حکمت سے مراد ڈاکٹری نہیں، دانش مندی، عقل مندی، اور سب سے بڑی انسان کی عقل مندی ہے کہ اپنے مالک کو پہچانے۔ جگہ جگہ قرآن کہتا ہے نا، ان سے بڑا کوئی اجہل، ان سے بڑا کوئی بدھو، ان سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہو سکتا جو اپنے مالک کو نہیں پہچان سکے۔ ان سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ کسی نے ان کی نبوت کا نہیں کہا، البتہ حضرت عباس کے شاگرد حضرت اکرمہ، یا ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نہیں ہے، یہ دوسرے اکرمہ حضرت عباس کے شاگرد، وہ فرماتے تھے کان نبیًا، یہ نبی بھی تھے، لیکن امت کے باقی ساری امت کا اتفاق ہے کہ وہ نبی نہیں تھے۔ قرآن کریم نے یہاں ان کی 5 نصیحتیں نقل کی ہیں بڑی، ان ہر 5 نصیحت کے بیچ میں پھر چھوٹی چھوٹی نصیحتوں کے بچے آپ دیکھیں گے۔ اس سے اصل سمجھانا کیا مقصد ہے کہ دیکھو جس شرک کو آج قرآن کہتا ہے یہ ناجائز ہے، تمہارا وہ آدمی جس کو تم مانتے تھے کہ بہت ذہین آدمی، بہت دانشمند آدمی تھا، وہ بھی شرک کو برا کہتا تھا اور اتنی نفرت کرتا تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی۔ وصیت آدمی کب کرتا ہے؟ آخری بات ہوتی ہے، یار میری ایک آخری ایک ریکویسٹ ہے، اس کو ماننا۔ اور پھر جو بیٹے کو وصیت کرتا ہے وہ اس کے دل سے کی گہرائیوں سے اٹھنے والی بات ہوتی ہے۔ حضرت لقمان کی دل کی گہرائیوں سے اٹھنے والی بات یہ تھی کہ انسان اپنے مالک کا شکر گزار ہو اور اس کے ساتھ شرک نہ کرے۔ مگر اس سے پہلے تمہید کے طور پر ایک رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ حضرت لقمان حکیم مشہور تھے، دانش مند، اس لیے بات یہیں سے شروع کی۔ فرمایا کس کی دانش مندی کو یاد کر رہے ہو؟ یہ دانش مند کتاب کی آیتیں ہیں، یہ حکمت بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اور حکمت کے 2 معنی ہوتے ہیں قرآن کریم میں، ایک یہ کہ دانش مندی والی ہے، اور دوسری یہ کہ محکم ہے، مضبوط کتاب کی آیتیں ہیں جس میں کوئی رخنہ نہیں پیدا کر سکتا۔ ہدن، ہدایت دینے کے لیے ہیں، ورحمتن، اور مہربانی کرنے کے لیے ہیں، للمحسنین، نیکوکاروں پر۔ اور کون ہے نیکوکار؟ ان کی پہچان الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت ہی پر یقین کرتے ہیں۔ دیکھیے تاکید، ہم آخرت ہی کا مطلب جو کچھ کرتے ہیں کرتے کس کے لیے ہیں؟ سو گئے، آخرت کے لیے۔ اور مشرک کس کے لیے کرتے تھے؟ دنیا کے لیے۔ جگہ جگہ قرآن نے کہا وہ چڑھاوے چڑھائیں گے دنیا کے لیے، سب کچھ دنیا کے لیے۔ آج تک کسی شرک کرنے والے نے کسی بابے کے پاس، کسی مندر میں، کسی ماتا کے پاس، کسی گردوارے میں اس لیے ماتا نہیں ٹیکا کہ میری مرنے کے بعد بخشش ہو جائے، نہ اسی لیے کہ بس بیٹے مل جائیں، عہدہ مل جائے، لیڈری اور چلتی رہے، سپتہ میں اور 10-20 ہزار سال بیٹھا رہوں، بس اسی کے لیے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، جن لوگوں کو یہ چیزیں نصیب ہیں یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک طرف یہ اخلاق کی تعلیم قرآن پاک کی، لیکن ایک طرف مکہ والے دیکھو کیا کر رہے ہیں، کیا کام کیا مکہ والوں نے۔
پہلے تو قرآن پاک کا زوردار مقابلہ شروع کیا انہوں نے، اپنے بچوں کو بیویوں کو کہا کہ اس کو سننا ہی نہیں، اس کے پاس جانا ہی نہیں۔ پھر وہ واقعات پیش آئے کہ گھر والوں کو تو منع کرتے تھے مگر خود جا کر چپکے چپکے سنتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اور کام شروع کیا، کیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو وَالْغَوْا فِيهِ، اس میں شور مچاؤ، تالیاں بچاؤ تاکہ کوئی سن ہی نہ سکے اس کو، مگر وہ بات بھی نہیں چلی۔ تو ایک بڑا کھڑپینچ ان کا اٹھا، اس کا نام تھا نضر ابن حارث۔ اس نے کہا کہ یہ مسئلہ میرے اوپر چھوڑو، میں اس کا علاج کرتا ہوں۔ اور کمال بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا مقابلہ کرنے کے لیے 1450 سال کے پہلے اجہل نے، سب سے بڑے جاہل نے جو فارمولہ تیار کیا تھا، آج تک کے جاہل اسی فارمولے پر چل رہے ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بنیاد پرست ہیں، یہ پرانی باتیں دہراتے ہیں۔ ان سے پوچھو جاہلوں، 1450 سال پہلے تمہارے باپ نضر ابن حارث اور ابو جہل نے جو فارمولہ تیار کیا تھا قرآن کے مقابلے کا، تم آج بھی اسی پر چل رہے ہو؟ کیا فارمولہ تھا؟ یہ بڑا جہاں دیدہ انسان تھا اور دنیا بھر میں گھومتا تھا۔ عراق میں ایک جگہ حیرہ نام کی تھی، وہاں ایک میلہ لگتا تھا اور دنیا بھر کی وہاں پر فحاشی کی اور دوسری تیسری کتابیں بٹتی تھیں، تقسیم اور بکتی تھیں کتابوں کا میلہ۔ اس نے کہا کہ میں حیرہ جاؤں گا اور وہاں سے پرانے بادشاہوں کے قصے لاؤں گا خرید کر کے، اور ان کے قصیدے لاؤں گا، رستم کے، اسفندیار کے، عجم کے بادشاہوں کے، اور ساتھ میں کنجریاں بھی لاؤں گا۔ وہ کنجریاں گایا کریں گی اور ڈھولکڑی بجانے والے ڈھولکڑی بجائیں گے۔ جب وہ کنجریاں گائیں گی اور ڈھولکڑی بجانے والے ڈھولکڑیاں بجائیں گے، کون ان کے قرآن کو سنے گا؟ اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے پاس کچھ سنانے کی چیز نہیں ہے۔ لبید جیسے شاعر کو بھی لائے، وہ ہم پر اس سے پہلے سنا چکے، مگر وہ اس کو مقابلے کے لیے لائے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس نے اپنی شاعری پیش کی، اللہ کے حبیب نے سورہ یاسین سنائی اور اس کے ساتھ پورا مکہ تالیاں بجانے کے لیے واہ واہ، جیت گیا جیت گیا۔ اور حضور کے ساتھ صرف عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اکیلے۔ آہا، حضرت عبداللہ ابن مسعود جب اس کو یاد کرتے تھے بس رو دیتے، فرمایا کیسا وقت تھا، کوئی نہیں، بس اکیلا میں کھڑا تھا آقا مدنی کے ساتھ ان کی حمایت میں۔ آپ نے سورہ یاسین پڑھی، جب آپ اس آیت پر پہنچے ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم، اب ذہین انسان تھا، اس نے ایک تنکا اٹھایا اور وہ توڑا، اس نے کہا عرب کے لوگوں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اس کا نہیں مقابلہ ہو سکتا، یہ انسانی کلام نہیں لگتا ہے، ورنہ میں اس کا مقابلہ کرتا۔ لوگوں نے کہا بڑا بدھو نکلا، اتنا بڑا شاعر تجھے لائے مقابلے کے لیے، تم ہی نہیں کر سکا۔ اس نے کہا کہ اصل میں ہمارے شاعر ہار گئے ہیں، اس کا مقابلہ ہو سکتا ہے کہ گانا گانے والی کنجریاں بھی ہوں اور ڈھولک بجانے والے ہوں، پھر دیکھتا ہوں۔ وہ گیا ایران، خرید کے لایا، کنجریاں بھی لایا۔ عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اور خاص طور سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جہاں قرآن پڑھتے تھے اس کے پاس یہ لگاتا تھا مجرا، وہ ڈھولک بجاتے تھے کچھ اور کچھ گانے گاتی تھی، کنجریاں ناچتی تھی، وہ اسفندیار کے قصے سناتی تھی تاکہ لوگ ادھر لگیں، مگر مقابلہ نہیں کر سکے قرآن پاک کا۔ آخر قرآن لوگوں کے دلوں میں اترا، اس نے کھینچا لوگوں کو۔ وہ لوگ جو گانے بجانے والیوں کو لائے تھے ناچنے لگے تھے، وہ ناچنے والوں کو اللہ نے ایمان نصیب کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں یار، یہ بیوقوفانہ طریقہ ہے، اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ مگر میں کہتا ہوں کہ آج بھی قرآن کی جو اخلاقی تعلیم ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے باطل کے پاس اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس گانوں کو عام کرو، موبائلوں میں گانے، گاڑیوں میں گانے بٹھنڈی کی میٹاڈور میں تو کوئی شریف انسان بیٹھ ہی نہیں سکتا ہے، ماں بھی وہیں، بیٹا بھی وہیں، بہن بھی وہیں، اور ایسی گندی باتیں گا رہا ہوگا۔ یہ صرف مقابلہ ہے قرآن کا، اور 1400 سال پرانی جو ان کے باپ نے تعلیم دی تھی بس اس پر عمل کر رہے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي لَهْوَ، اور قرآن پاک کا کمال دیکھو، قرآن نے نہیں کہا کہ گانے خرید کے لایا، قرآن نے نہیں کہا کنجریاں خریدتے ہیں، قرآن نے نہیں کہا ڈھولک خریدتے ہیں، قرآن نے ایک ایسا جملہ کہا جو قیامت تک کے میوزک کی تمام طریقوں کے اوپر فٹ آئے گا، جو طریقے ایجاد ہوں گے سب پر فٹ آتا رہے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں مَن يَشْتَرِي، جو خریدتے ہیں لَهْوَ الْحَدِيثِ، باتوں کا تماشا، باتوں کی لہو کس کو کہتے ہیں؟ ایسی چیز جس کا مقصد کچھ نہ ہو لیکن آدمی اس میں اتنا الجھ جائے کہ وہ مقصد کو بھول جائے، اور یہ اضافت صفت الموصوف ہے۔ اب ترجمہ کیجئے گا، اور لوگوں میں سے کچھ ہیں جو خریدتے ہیں لہو الحدیث، غافل کرنے والی باتیں، باتوں کو خریدتے ہیں۔ باتیں بھی خریدی جاتی ہیں۔ اب دیکھو نا، موبائل میں گانے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، یہ باتیں تو ہے نا،
کوئی سوچ سکتا تھا کہ بات خریدی جائے گی؟ فرمایا ہاں، جتنے طریقے ایجاد ہوں گے سب کے سب اس میں موجود ہیں۔ لہو الحدیث، باتوں کو غافل کرنے والی باتوں کو خریدتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کریں، بغیر علم، بغیر علم کے، ویتخذھا ھزوا، اور ان باتوں کو مذاق کرنے کا ذریعہ بنائے، اس پر تالیاں بجے ہاں 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 ہاں، بس اسی میں لگے۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جب ایسے آدمی کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، وہ تکبر کرتے ہوئے پیش دکھاتا ہے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، جیسا کہ اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ اس کے دونوں کانوں کے اندر ڈانٹ ہے۔ ڈانٹ نہیں، وقر کے لفظی معنی کیا ہے اصل میں؟ اونچا سننا، دونوں کان بہرے ہو گئے۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اس کو خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ علامہ محلی نے جگہ جگہ بتایا کہ خوشخبری عذاب کی تو نہیں ہوتی ہے، مراد کیا ہے؟ کیونکہ قرآن لوگوں کے محاورے میں نازل ہوتا ہے، اور لوگوں کے محاورے میں طنز بھی ہے، کسی کی پٹائی کرنے کو کہتے ذرا ناشتہ کراؤ اس کو بھی۔ فبشرہ بعذاب علیم، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہو العزیز الحکیم، وہی غالب ہے، وہی حکمت والا ہے۔ خلق السماوات، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو، بغیر عمد، پلروں کے بغیر، آسمان پیدا کر دیے، کھڑے کر دیے چھت، مگر کوئی پلر اس کا موجود نہیں۔ اور اس کی دوسری تفسیر کیا ہے؟ ایسے پلروں کے بغیر ترونہا، جن کو تم دیکھ سکو، گویا اگر پلر ہیں بھی تو ایسے نورانی ہیں کہ تم کو نظر نہیں آتے۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس نے زمین کے اندر بڑے بڑے پہاڑوں کی کیلیں ٹھوک دیں، ان تمید بکم، کہ زمین تم کو لے کر کے ڈلک نہ جائے، ہلے نہ۔ وَبَثَّ فِيهَا، اور اس نے پھیلا دیا زمین کے اندر، من کل دابہ، ہر قسم کے جانور کو، زندہ چیزوں کو، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ ماءً، اور اس میں آسمان سے پانی اتارا، فَأَنبَتْنَا، پھر ہم نے اگایا، انزلنا، ہم نے اتارا، من السماء، آسمان سے پانی، فانبتنا، پھر ہم نے اگایا، فیہا، اس میں، من کل زوج کریم، ہر قسم کے اچھے اچھے جوڑے، ہر قسم کے اچھے اچھے جوڑے۔ جی ہاں، 1400 سال پہلے فرمایا گیا کہ جتنی بھی زمین سے نباتات اگتی ہے وہ سب کی سب جوڑے والی ہوتی ہے، گھاس کے بھی جوڑے، درختوں کے بھی جوڑے، بیلوں کے بھی جوڑے، مذکر اور مؤنث، اس میں جوڑے ہوتے ہیں، اور دنیا کی ہر چیز میں جوڑے، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ بے جوڑ ایک ہی ہے جس کا نام ہے اللہ، اس کا کوئی جوڑ نہیں۔ ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق، ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق، فارونی، تو مجھے دکھاؤ نا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھیں گے نا تو فرمایا ارونی، مجھے دکھاؤ، ورنہ کلام اللہ کا تو اللہ کہتا ہے مجھے دکھاؤ، فارونی، او مجھے دکھاؤ شرک کرنے والوں، ماذا خلق الذین من دونہ، کون کون سی مخلوق ہے جو انہوں نے پیدا کی ہے جو اللہ کے سوا تم نے بنا رکھے ہیں؟ کون سے بابے نے کیا پیدا کیا؟ کون سی ماتا نے کیا پیدا کیا؟ کون سے زندے اور مردے نے کیا پیدا کیا؟ بتاؤ۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں، بات سمجھتے نہیں ہیں۔ اب حضرت لقمان کی حکمت کا بیان ہوتا ہے، مگر قرآن پاک نے سب سے پہلے ایک اور چیز کے اوپر چوٹ کی، کسی کی حکمت کی وجہ سے، کسی کی ذہانت کی وجہ سے، کسی کے گیان اور علم کی وجہ سے لوگ کہیں ہو بہت بڑا آدمی ہے جی، اس کی کیا بات ہے، اس کو پوجنے لگے۔ فرمایا اس کے باپ کا علم ہے، ہم نے دیا ہے۔ لقمان کو حکمت اگر دی تو کس نے دی؟ ہم نے دی، فوراً نسبت اپنی طرف کرتا ہے اللہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور یقیناً ہم نے دی تھی، کسی اور نے نہیں دی۔ لقمان کو الحکمت، دانش مندی ہم نے دی تھی، اپنے گھر کی اس کی نہیں تھی۔ اور اس کی حکمت کا سب سے پہلا تقاضا کیا تھا؟ اشکر للہ، انشکر للہ۔ اس کو یہ حکمت دی کہ اس کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اے لقمان اشکر للہ، تو اللہ ہی کا شکر ادا کر۔ ومن یشکر، اور جو کوئی شکر ادا کرتا ہے فانما یشکر لنفسی، وہ شکر ادا کرتا ہے کس کے لیے؟ اپنے لیے۔ یہ اس چیز کا رد ہے، چونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ لیڈر حضرات بھی تو شکریہ ادا کرتے ہیں نا، وہ کس لیے ادا کرتے ہیں؟ تاکہ سب لوگ کہیں جناب یہ پل ہم نے بنایا، اور اس پر ایک بورڈ بھی لگائیں تاکہ آئندہ جب ووٹ پڑے گا ہوں گے دیکھو جی کچھ لو کچھ دو، ہم نے پل بنائے، ووٹ تو دو۔ اللہ کو ووٹوں کی ضرورت نہ، اس کو نوٹوں کی ضرورت نہ، اس کو ووٹوں کی ضرورت۔ اور جن کے ہاں یہ جاتے ہیں مانگنے کے لیے ان کو نوٹوں کی بھی ضرورت اور
ووٹوں کی بھی ضرورت. ان کا تو اعلان ہے. کیا اعلان ہے؟ کچھ لے کے آؤ گے لے کے جاؤ گے, خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے. یہی ایک ڈر ہے, کہتا ہے خالی ہاتھ آؤ سب کچھ لے کر جاؤ. ومن کفر, اور جس نے ناشکری کی, فإن اللہ غنی, تو بے شک اللہ بے نیاز ہے, اس کو کسی کے کفر کرنے سے کوئی نقصان نہیں. حمید, تعریفوں والا ہے, اس کا کوئی تعریف نہ کرے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہی تعریفوں والا. یہ تو لقمان علیہ السلام کو اللہ نے, یا لقمان رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے حکمت دی تھی, رحمت اللہ ہی کہنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بزرگ ہیں, نبی نہیں ہیں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ, یاد کرو جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے, وَهُوَ يَعِظُهُ, اس حال میں کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے. یا بنیا, اے میرے چھوٹے سے بیٹے, اصل میں کیا ہے نا بنئی تصغیر ہے, جس کا نا چھوٹے سے, بیٹوا پیار کے ساتھ کہتے ہیں نا ہمارے بہاری ساتھی. یا بنیا, اے میرے چھوٹے بیٹے, لا تشرک باللہ, مت شرک کر اللہ کے ساتھ. آخری وصیت کی بیٹے کو. اور بیٹے کو جو بات آدمی کہتا ہے دل کی گہرائی سے, کیوں نہ شرک کر, ان الشرک لظلم عظیم, بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے, بہت بڑا ظلم ہے. اس ظلم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جتنے بڑے آدمی کے ساتھ انصافی ہو اتنی آدمی سمجھتا ہے کہ بڑا ظلم ہوا. ایک آدمی کسی سویپر کو تھپڑ مارے تو کہیں گے بہت برا کام کیا, دیکھو جی اس بیچارے صفائی کرنے والے کو تھپڑ مار دیا. لیکن یہی آدمی اگر امام صاحب کو تھپڑ مارے اور پھر امام کعبہ کو اگر گالی دے اور ان کو تھپڑ مارے, ماں بہن کی گالیاں دے, اس سے بڑا کوئی ظالم ہو سکتا ہے؟ اور پھر جو اللہ کو گالیاں دے, یہ گالیاں ہی تو دے رہا ہے کہ خدایا تجھے پتہ نہیں تیرے بیٹے بھی ہیں, خدایا تجھے پتہ نہیں تیرے کچھ پارٹنر بھی ہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ صَاحِبًا, اور شرم کرو, اس کی بیوی نہیں, اس کی اولاد کہاں سے آئے گی؟ عیسائی بھی یہی گالیاں دے رہے ہیں, یہودی بھی یہی, اور مکہ کے مشرک بھی یہی. اور مولانا عبد الماجد صاحب کی تحقیق یہ کہ ہندوستان کے ہمارے برادران وطن بھی جن کو دیویاں کہتے ہیں, یہ وہی تصور تھا جو مکہ والوں کا تھا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ, ایک مسئلہ اور پیش آیا, اور یہ کل بھی آیا تھا اور جگہ جگہ یہ آئے گا قرآن پاک میں. اسی تناظر سے آپ اس کو سمجھیے. جب کہا جاتا ہے کہ شرک مت کرو, فوراً آدمی سوچتا ہے کہ شرک تو نہیں کروں گا, مگر بڈھا کہتا ہے تو شرک کر, اب کیا کروں بوڑھے کو, ماں باپ ہیں, ماں کہتی ہے شرک کر, وہ کیا کروں؟ اس کا سیدھا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ماں باپ کی بات مت مانو. لیکن قرآن اگر ایسا کہتا تو لوگ یہ کہتے کہ قرآن بد اخلاقی کی تعلیم دے رہا ہے. اس لیے قرآن پہلے کہتا ہے ماں باپ کے پورے حق ادا کرو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, تیرے رب نے فیصلہ کیا عبادت اس کی اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک. دیکھو کیسے جوڑا. اور جب یہ پورا ذہن میں بیٹھ گیا کہ اسلام اخلاق کی تعلیم دیتا ہے, پھر کہتا ہے قرآن کہ اب کوئی ماں باپ کے کہنے کی وجہ سے اللہ کے حق میں ڈکیتی ڈالے, اس سے بڑا کوئی بد اخلاق نہیں ہو سکتا ہے. ماں باپ اللہ کے نافرمانی کرنے کا حکم دیں, پھر اس سے بڑا کوئی نافرمان بھی نہیں کہ اللہ بڑا کہ ماں باپ بڑے. خود بخود فیصلہ کرے گا اللہ بڑا, کہ اللہ کی مانے گا کہ ماں باپ کی مانے گا؟ اللہ کی ماننی چاہیے, یہ ماں باپ کی مان رہا ہے, کچھ شرم نہیں آتی؟ یہ انداز یاد رکھنا چاہیے کہ اصل بات تو وہ بتانی ہوتی ہے اس کو, لیکن اگلی بات بتاتا ہے قرآن. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ, اور ہم نے سخت تاکیدی حکم کیا انسان کو وصیت کی. وصیت آدمی کب کرتا ہے؟ جب مرنے لگتا ہے, تو تب تاکیدی حکم کرتا ہے. نعوذ باللہ, اللہ کے لیے بات نہیں. اللہ کے لیے کیا مطلب ہوتا ہے؟ سخت تاکیدی حکم کیا ہم نے انسان کو بِوَالِدَيْهِ, اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا, نیک سلوک کرنے کا. یہ چھپا ہوا ہے. کیوں نیک سلوک کرتا ہے؟ پھر پیار اور محبت کی بات بھی کہتا ہے, ابھارتا ہے. حملتہ امہ وہنا, اٹھاتی ہے اس کی ماں اس کو, وہنن, پریشانی سہ کر, علی وہن, پریشانی پر, کمزوری سہ کر, کمزوری پر. وہن کے معنی کمزوری ہے, پریشانی, مشقت. وفصالہ فی عامین, اور اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے 2 سال میں. پہلے حمل میں رکھتی ہے, مصیبت بالائی مصیبت, الٹی پر الٹی, مصیبتوں پر مصیبتیں, روزانہ بخار, روزانہ بی پی ہائی ہائی, اس سے بڑی کیا مصیبت ہوگی. اور پھر دودھ پلاتی ہے 2 سال تک. انشکر لی ولوالدیک, اللہ نے وصیت کر رکھی ہے انشکر لی, کہ میرا بھی شکر ادا کر, ولوالدیک, اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر. ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کر, مگر پہلے میرا شکر ادا کر. زیادہ حق اللہ کا, اصل حق اسی کا, اسی نے تو ماں باپ دیے. اور ایک بات اور سن, الیہ المصیر, ماں کی گود میں ہمیشہ نہیں رہے گا,
لوٹ کر میرے پاس آئے گا، جب آنا میرے پاس ہے تو میرے آنے کے لیے تیاری کر کے آیا ہاں۔ اب آگی وہ بات کہ اگر ماں باپ نافرمانی پر ابھاریں، اور میں نے کل بھی عرض کیا کہ آج بھی بچوں کو بے دینی کی تعلیم ماں باپ ہی دیتے ہیں، اور بہت دکھ کی بات ہے کہ سب سے بڑے بے دین کلمہ پڑھنے والے بچوں کو بے دینی کی تعلیم دیتے ہیں، اور کہتے ہیں بھئی پکا مولوی بننے کے لیے تھوڑا کہا تھا ہم نے اتنا کٹر پنتھی، تھوڑا دین بھی رہو، ذرا سا بریڈ کے ساتھ لگ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر پورا دیندار بن جائے وہ کہتے توبہ کیا ظلم کیا۔ گویا ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ بیٹا ہمارا فرما بردار تو ہو مگر اللہ کا فرما بردار نہ ہو، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کو مسجد میں بھیجو نماز پڑھے، کس لیے کہتے ہیں جو بچے نماز پڑھتے ہیں وہ ماں باپ کی مانتے ہیں، نماز اس لیے کہ ماں باپ کی فرما برداری کرے، روزے اس لیے ماں باپ کی فرما برداری کرے، سب کچھ ماں باپ اپنے لیے کرا رہے ہیں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ تیرے ساتھ جہاد کرنے لگ جائیں، لڑنے لگ جائیں تیرے ساتھ، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ، کہ تو شریک ٹھہرائے بھی میرے ساتھ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ایسے کو جس کے بارے میں تیرے پاس کوئی علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، مت بات ماننا ان کی۔ اور وہ کل نوجوان کہہ رہا تھا نا، وہ شیطان کا کتنا بڑا چکمہ ہے، کہتے کچھ ماں باپ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ ماں باپ کے کہنے پر شرک نہ کرو، البتہ اس کے نیچے کی باتیں ساری کرو، سنتوں کو بھی ذبح کرو، فرضوں کو بھی ذبح کرو، لیکن شرک نہ کرو۔ کیا یہی مطلب ہے اس کا؟ نعوذ باللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ بیان فرما دیا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی جہاں نافرمانی ہوگی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ تو کہے جناب کیا کروں، نماز تو افسر پڑھنے نہیں دیتا ہے، کیوں نوکری کرتا ہے تو کیا بھوکا مر جائے گا؟ حرام ہے وہ نوکری جس میں اللہ کے دین کو، اللہ کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہو۔ اگر وہ تیرے ساتھ جنگ کرنے لگ جائیں کہ تو میرے ساتھ شرک کرے، فلا تطیعہما، تو مت مان ان کی بات۔ اور کل یہ بات گزر چکی نا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح عراق، ان کی والدہ نے کیا کہا تھا ان کے ساتھ؟ ماں کا نام تھا حمنا، میں نے اشارہ کر دیا تھا کل بھی، یاد رکھیے۔ ان کی والدہ نے کہا تھا بیٹے تو نے ایمان قبول کیا ہے، دیکھ تو مکہ میں سب سے بڑا ماں باپ کا فرما بردار تھا، لیکن اگر تو واپس نہیں آئے گا تجھے اتنا بدنام کروں گی تجھے جینا مشکل ہو جائے گا۔ انہوں نے پوچھا کیسے بدنام کرے گی؟ کہا دھوپ میں بیٹھوں گی، سر نہیں دھوؤں گی، جوئیں پڑیں گی، بھوکی رہوں گی، تڑپ تڑپ کے مروں گی، تو لوگ کہیں گے کہ ایسا ذلیل ہے اس نے اپنی ماں کو تڑپا تڑپا کر مارا۔ آج یہ محاورے آپ علماء کرام سمجھیں، آج شہر میں جہاں جائیں گے نا وہ کہتے تھے کسی نے دل دکھانا جائز تھوڑا ہے، دل دکھانا جائز نہیں، نماز چھوڑنا جائز ہے، سنتوں کو ذبح کر دو۔ کہتے دیکھو جی داڑھی رکھ لی ہے، ابا جی خوش نہیں ہے اس سے تو ابا جی کا دل دکھے گا، وہ بھاڑ میں جائے ایسے ابا۔ خدا کے دین کے ساتھ کوئی سمجھوتا؟ ایک ہی بات ہے، یا خدا کا دین مان یا ابا کو مان۔ ابا کی وہی بات مانیں گے جہاں دین کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ ہو۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ماں کو کیا جواب دیا تھا؟ ماں نے کہا تڑپ تڑپ کے مروں گی، بڑے عزت احترام سے فرمایا ایک مرتبہ کی عمر کی ہے، 1000 مرتبہ مر اور پھر پیدا ہو اور مرتی رہو، مگر جو دین قبول کر چکا ہوں وہ چھوڑ نہیں سکتا۔ ہاں تیرے حقوق ادا کروں گا، فلا تطیعہما، مت ان کی اطاعت کر، لیکن نہ اطاعت نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو بھوکا مارو، اطاعت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو ڈنڈوں سے مارنے لگ جاؤ۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور دنیا کے کاموں میں ان کے ساتھ اچھی طریقے سے ساتھ رہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، کتنے لوگ آپ کے ساتھ گئے جن کے ماں باپ مکہ میں رہ گئے تھے؟ ان میں سے بہت سارے لوگوں کی ماں باپ مدینہ آئے حالانکہ حالت کفر میں تھے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، فرمایا ٹھیک ہے کفر پر ہیں مگر ماں باپ ہے نا، اس لیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ عبداللہ ابن ابی منافق کے بیٹے حضرت عبداللہ نے عرض کیا کہ میرے باپ نے آپ کو بہت ستایا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے باپ کا سر قلم کرنا مجھے حکم دیجئے تاکہ میں خود اس کا سر کاٹ کر کے لاؤں۔ فرمایا نہ، میں آپ کو یہ حکم نہیں دیتا ہوں، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کریں گے مگر دین کے ساتھ سمجھوتا نہیں۔ تو دین کے بارے میں کس کی بات مانے؟ سوال پیدا ہو گیا، ماں باپ کی نہیں ماننی پھر کس کی مانے؟ چاچے کی مانے؟ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، وَاتَّبِعْ پیچھے چل اس کے راستے کے، مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ جو میری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو اللہ کی طرف متوجہ ہو اس کے راستے پر چلنا ہی دینداری ہے۔ یہ بھی ایک طبقہ پیدا ہو گیا، وہ کہتے ہیں نہیں جی
جو بزرگ لوگ مسائل بیان کرتے تھے ائمہ کرام، ان کے راستے پر چلنا شرک ہے. اور اگر یہ شرک ہے تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ واتبع، اس کے راستے پر چل، من اناب الیہ، جو میری طرف متوجہ ہو. اور ورنہ پھر ثابت کرو کہ یہ منیب نہیں تھے، سب کے سب منیب تھے. ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف تمہارا لوٹنا ہے. فانبئکم، تم کو بتا دوں گا بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے تھے. یہ بات تو آ گئی عقیدے کی. عقیدے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان کا آخرت پر یقین ہو، اور اس کو یہ یقین ہو کہ رائی پائی کا حساب ہوگا اللہ کے یہاں. اب یہ دوسری بات، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انہا، بے شک وہ کون؟ وہ بے شک وہ، بیان نہیں کیا وہ کون. سب کہتے خصلۃ سیئۃ، کوئی برائی، ذرا سی برائی، اور آپ کہیے برائی بھی اور نیکی بھی. بے شک وہ یعنی برائی یا نیکی، ان تک مثقال حبۃ، اگر ہوگی رائی کے دانے کے برابر، حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر ہوگی. اور پھر فتکن فی صخرہ، ہوگی کسی پہاڑ کی چٹان میں، او فی السماوات، یا ہوگی آسمانوں میں، او فی الارض، یا ہوگی زمین میں، یاتی بہ اللہ اس کو لے آئے گا. تو کہ ذرا سا شرک کر لیا تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں. میں نے بتایا اور جوڑی پونچھ والے کہتے کوئی بڑا مسئلہ نہیں، ذرا سا شرک ہو گیا تھا، ذرا سا شرک ہوگا، یاتی بہ اللہ اس کو لائے گا قیامت کے دن کہ تو نے فلاں دن میرے ساتھ کیوں شرک کیا تھا. ان اللہ لطیف، اللہ باریک دیکھنے والا ہے، خبیر، پوری خبر رکھنے والا ہے. یہ ہو گئے عقائد پورے. اب اعمال کی وصیت، چونکہ عقیدہ پورا نہیں ہے، اعمال ہونے چاہیے. یا بنی اقم الصلاۃ، میرے پیارے بیٹے نماز قائم کر. وامر بالمعروف، نیکی کا حکم کر، خود نماز پڑھ، دوسروں کو نماز پڑھنے کی تلقین بھی کر. وانہا عن المنکر، اور برائیوں سے روک. واصبر علی ما اصابک، اور جب نیکیوں پر چلے گا مصیبتیں آئیں گی تو جو مصیبتیں آئیں اس پر ڈٹ جا. ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ ہمت والے کام ہیں. علماء کرام عزم الامور صفت، اضافت صفت الموصوف، اصل میں کیا ہے؟ من المعمور المعزومہ، یہ ان کاموں میں سے ہے جن کے مرد ہمت کر کے جن کا ارادہ کرتے ہیں، یعنی یہ مردوں والے کام ہیں. یہ کام کر، حالات کے آگے پست ہو جانا ہیں، آسانیاں مل گئی تو دیندار بن گئے، پریشانی آ گئی تو بے دین بن گئے، یہ مردوں کے کام نہیں ہے. اب اخلاق کی تعلیم، اور اخلاق کی تعلیم میں سب سے بڑی تعلیم یہ ہے کہ انسان، اب دیکھو ترتیب، پہلے عقیدہ، اس کے بعد اعمال، اب آگے اخلاق ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں جی اخلاق ہونے چاہیے بندے دے، اخلاق ہونے چاہیے، وہ سب سے پہلا اخلاق تو یہ ہے کہ اپنے مالک کو مانے. اللہ کہتا ہے اس سے بڑا بد اخلاق کون ہے؟ اپنے مالک تو مانتا نہیں، جس نے پیدا کیا، جس نے ماں باپ دیے، اب پیچھے اخلاق کیا بچ گیا؟ یہ ساری باتیں ہوں تو پھر اخلاق میں سے یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کسی سے اپنے گھٹیا نہ سمجھے. اور اس چیز کو نا آپ کسی بے دین افسر کے پاس جائیں، بے دین افسر شرط لگا رہا ہوں، اور پھر آپ اس کے پاس جائیں کو پیچھے کہاں سے آیا ہوں، کیا بات ہے، ادھر دیکھے گا ادھر نہیں دیکھے گا، تاکہ اس کو پتہ لگے کہ میں بڑا افسر ہوں. اگر وہ ادھر دیکھے گا، آئیے جناب تشریف لائیں، کیسے آئے، کیا درخواست لائے، وہ سمجھتا ہے یہ میری حد تک توہین ہو جائے گی. دیکھے گا ادھر، بات ادھر کرے گا، ہاں ٹھیک ہے مولوی صاحب، ہاں بتاؤ، ایسے تکبر کے ساتھ. اب جب آپ یہ سمجھے نا، اب سمجھو حضرت سلیمان کے کلام کو، وَلَا تُسَاعِرْ خَدَّكَ، اور موٹا نہ کر اپنا رخسار. سَعَرَ يُسَعِرُ، تسعیر کے معنی موٹا کرنا، موٹا نہ کر اپنا رخسار للناس، لوگوں کے لیے، کہ لوگ آئے ملنے کے لیے مدر دیکھ رہا ہے، منہ بڑا کیا ہوا. یہ ہے کہ تو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے اور اس کو چھوٹا سمجھتا ہے. اس آخری دور میں، مادیت کے دور میں جو انسان کا نقصان کیا، وہ سب سے بڑا نقصان یہ کیا کہ باقاعدہ سٹیٹس متعین ہوئے ہیں. وزیر اعلیٰ کی کوٹھی ایسی ہونی چاہیے، وزیر داخلہ کی ایسی ہونی چاہیے، چیف منسٹر ہو، پرنسپل سیکرٹری کی ایسی ہونی چاہیے. سٹیٹس متعین ہوا تو سویپر کی کیسی جھوپڑی ہونی چاہیے، اور نام رکھا اس کو انصاف کا زمانہ. اس سے بڑا کیا ظلم ہو سکتا ہے کہ غریب بیچارے کو احساس ہی یہ دلایا کہ تو اس کے لائق ہی نہیں کہ زمین سے اوپر اٹھ سکے. ہائے ہائے، اور وہ اس کا اخلاق ہی یہی ہے کہ منہ پھلا کر بیٹھے. وَلَا تُسَاعِرْ خَدَّكَ، مت پھلا اپنے رخساروں کو. ایک اس کا یہ ترجمہ، ایک دوسرا ترجمہ کہ سَعَرَ يُسَعِرُ کے معنی ہے منہ موڑنا، اور للناس کے معنی ہے پھر عن الناس. علماء عن ہے، لی معنی نہیں کس کے، عن کے، تو پھر معنی کیا ہے؟ اور تو تکبر کی وجہ سے لوگوں سے اپنے منہ کو مت موڑ. اب میں نے دونوں کو اکٹھا کر لیا نا کہ وہ مسافہ کیا ادھر تو یہ گئے ہوں، منہ بھی موڑ رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے. ایک تیسرا معنی
تفسیروں میں نہیں ملا لیکن ڈکشنری میں یہ مانا ہے اور بعض حضرات نے کیا ہے بیان کہ تسعیر اصل میں اونٹ کی ایک بیماری کو کہتے تھے جس سے اونٹ کی گردن ادھر ادھر نہیں اڑتی تھی، ہر وقت میں ایسے ہیں. یہ جو متکبر ہے ورنہ وہ بھی ایسے. سب سے بڑا متکبر ایران کا بادشاہ، اس کے لیے دنیا میں مشہور ہے کہ سب بادشاہوں نے تاج پہنے مگر کسرا تاج نہیں پہنتا تھا، تاج کسرے کو پہنتا تھا. نہیں سمجھے آپ بات؟ اتنا بڑا تاج تھا وہ اٹھایا نہیں جا سکتا تھا، وہ لوہے کی وہ سونے کی زنجیر میں لٹکا ہوا تھا، یہ اپنا سر گھسا دیتا تھا. یہ اس کی کرسی کے اوپر ہوتا، یہ سر گھساتا تھا. اب اس تخت کے اندر، اس تخت کے اوپر اور اس تاج کے نیچے بیٹھا ہوا ادھر ادھر دیکھے گا کیا ہو ولا تصعر. اب یہ تصعیر کے سارے تینوں معنی آپ اکٹھے کریں اور اب اپنے ماحول کو دیکھیں. آپ کیوں ہنس رہے؟ مولویوں کا بھی یہی حال ہے. ذرا کسی بڑی سی پوسٹ پر مل جائے نا، یہ بڑا امام یہ چھوٹا امام. ارے کیا امام؟ مانگ میں ٹکڑا 11 میں ڈکار. باقی اس محاورے کا کوئی جواب نہیں ہے کہ روٹیاں کھاتا ہے مانگ کر کے، یہ گوجری کو مانگ رہا ہے، مانگ میں ٹکڑا 11 میں ڈکار. روٹی کھاتا ہے مانگ کر اور سڑک میں جا کے کی کھا دو آ جاؤ بڑو مزہ آئے. ارے مانگ کر کھایا، کیا کمال کیا. سب کا یہی حال ہے. یہ نعوذ باللہ یہی بات نہیں بولنے کا یہی حال. کسی کو ذرا سی پوسٹ مل جائے بس پھر وہ ہاں بھائی طالب علم سے دیکھو نا اس کا کیا سلوک ہو رہا ہے، کیسے کیا بات ہے. ولا تصعر خدک للناس. لوگوں کے لیے اپنے منہ کو مت پھلا. اپنے ماحول کو دیکھیں، ہم سب اسی کے شکار ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. ولا تمشي في الارض مرحا. اور مت چل زمین میں اکڑ کر کے. ان اللہ لا يحب كل مختال. بے شک اللہ پسند نہیں کرتا ہر ایک اکڑنے والے کو، فخور فخر جتانے والے کو. مختال وہ ہو گیا جو دوسرے کو نہیں دکھاتا ہے مگر اپنے آپ میں سمجھتا ہے میں بڑا آدمی ہوں. بڑا آدمی کسی سے بات کروں گا چھوٹے آدمی سے کمزور ہوتی ہے، شان گرتی ہے. میں نے کہا نا یہ بالکل ماحول میں آج ہے. میرے ایک دوست کا میں نے آپ کو بتایا تھا، دوسرا اس کو بتا رہا تھا آ کر کے، ایک پی ایچ ای والا اس کے یہاں صبح آ کر چائے پیتا تھا. میں نے کہا چودھری صاحب کی تو یہ اپنی بےعزتی خود کراندے پے ہو. ایک کٹیا لوگوں نے سویرے شامی بڑھا لینے کا، یہ لوگ تھوڑے گھر میں بیٹھ رہے مگر یہ بھی ٹیسٹ نہیں. وہ جو اس کو تبلیغ کر رہا تھا اسی کے گھر میں وہ کرایہ دار تھا، اس نے اس کو نکال دینے کا چل ایسے لوگوں کی میرے یہاں جگہ نہیں ہے. یہ کیوں کٹیا ہے بیچارہ؟ اس وجہ سے کہ پی ایچ ای کا ملازم ہے. ان اللہ لا يحب كل مختال. مختال وہ ہو گیا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے چاہے دوسروں کو دکھائے یا نہ دکھائے. اور فخور جو دوسروں کو دکھاتا پھرتا ہے. اس کو اردو والے کہتے ہیں شیخی بنگارنا، دوسروں کو دکھا رہا ہے میں بڑا. تیسری تعلیم اخلاق کی تعلیم میں سے وقصد فی مشی کا. ٹھیک ہے نا؟ وقصد فی مشی کا. اپنی چال میں درمیانی چال چل، درمیانی چال چل. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہودی دوڑتے تھے اندھا دھن، ادھر ادھر دوڑا ادھر دوڑا، ایسے کام کے لیے جانا ہے ذرا سا بس دوڑتا جا رہا ہر وقت. فرمایا یہ بھی مروت کے خلاف ہے اور انسان کی جو فطرت اللہ نے پیدا کی ہے اس کے خلاف ہے، ہمیں اس سے منع کیا گیا. اور اس کے مقابلے میں عیسائی کیا کرتے تھے؟ وہ بزرگ بنے ہوئے تھے نا، تو راہب تارک دنیا تو پاؤں گھسٹ گھسٹ کر چلتے تھے. کیوں؟ بڑے بزرگ ہیں. فرمایا ہم کو اس سے بھی منع کیا. وقصد فی مشی کا. اپنی چال میں درمیانی چال چل. وغضض من صوتی کا. اپنی آواز کو پست کر. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. زور زور سے چلا رہا ہے، زور زور سے چلاتا ہے. ہاں کسی کی آواز فطری طور پر بلند ہو تو وہ بات دوسری ہے، لیکن دو بندوں کو سنانا ہے چلا رہا ہے زور زور سے. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض. ان حکمت والی تعلیموں کے بعد اللہ کی کچھ قدرتیں پیش کی جا رہی ہیں. الم تروا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سخر لکم تمہارے کام میں لگا دیا ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں، سب تمہارے کام میں. واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ. اور اس نے انڈھیل دیا تمہارے اوپر، بہا دیا تمہارے اوپر، پورا کر دیا تمہارے اوپر. اسبغ یسبغ انڈھیلنا پورا کرنا، پورا کر دیا اس نے تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو. ظاہرۃ وباطنہ، ظاہری بھی اور باطنہ بھی. سبحان اللہ، دکھائی دینے والی بھی اور نہ دکھائی دینے والی بھی. ہائے ہائے دی اللہ نے، مگر اس کے باوجود ومن الناس لوگوں میں سے کچھ ہیں من یجادل فی اللہ جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم، بغیر کسی علم کے. ہائے ہائے دیتا اللہ ہے مگر جھگڑا اللہ کے بارے میں. ولا ہدن بغیر کسی ہدایت کے، ولا کتاب منیر بغیر کسی روشن کتاب کے. تین باتیں. تین کا مطلب بغیر علم، کسی عقلی دلیل کے بغیر،
ولا ہدن، کسی نقلی دلیل کے بغیر، کسی پرانے بزرگ کی بات ہوتی کہ اللہ ایک نہیں دو ہیں تب جھگڑا کرتے، ولا کتاب منیر، اور کسی آسمانی کتاب کے بغیر۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، اس کے پیچھے چلو جو اللہ نے نازل کیا، تو وہ جواب دیتے ہیں جو کہاں سے دینا شروع کیا تھا لوگوں نے؟ بول جاتے ہیں نوح علیہ السلام کے زمانے سے دینا شروع کیا تھا، ابھی تک دیتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کب تک دیں گے۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، وہ جواب دیتے ہیں ہم تو اس پر چلیں گے جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا پھر بھی چلو گے باپ دادا کے دین پر اگرچہ شیطان ان کو بلا رہا ہو بھڑکنے والے عذاب کی طرف؟ جو باپ دادا کا دین ہے وہ بھڑکتے ہوئے عذاب کی طرف لے جا رہا ہے، پھر بھی چلو گے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور جو جھکا دے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، وہ محسن ہو، وہ نیکوکار بھی ہو، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو یقیناً پکڑ لیا اس نے بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، بھروسے والے کڑے کو، ایسے کڑے کو پکڑ لیا جو اس کے ہاتھ سے چھوٹے گا نہیں، جس نے اللہ کے لیے اپنے چہرے کو جھکایا۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے لیے ہے۔ مَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ، پھر بھی جو کفر کرے پیارے آپ اس کے کفر کی وجہ سے غم نہ کریں۔ فلا يحزنك، چاہیے کہ غم میں نہ ڈال دے آپ کو کفرہ، اس کا کفر۔ کیوں؟ الینا مرجعہم، ان کا لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہے، یہاں حساب ہو جائے گا۔ فننبئہم، تو ہم ان کو بتا دیں گے بما عملوا، جو وہ کر رہے تھے۔ اور بتانے کا مطلب یہی خالی یہ بتائیں گے اچھا تو شرک کرتا تھا، مندر بھی جاتا تھا، درگاہ بھی جاتا تھا، اچھا غیر اللہ کو سجدے بھی کرتا تھا، بتانے کا مطلب اس کی سزا دیں گے۔ فننبئہم، کیوں ایسا فرمایا؟ کیونکہ قرآن انسانی محاورے میں نازل ہوا نا، تو انسان جو کسی کو دھمکی دیتا کہ اچھا بتا دوں گا پھر میں، تو وہ کہ بتا دینا، آپ کو معلوم نہیں، مجھے پہلے معلوم ہوتا نہیں کہ فننبئہم، تو ہم بتا دیں گے بما عملوا، جو وہ کر رہے تھے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بتا دوں گا، کوئی کہے میں شرک کروں گا مگر پتہ ہی نہیں چلے گا، دل میں رکھوں گا۔ ان اللہ علیم، بے شک اللہ جاننے والا، بذات الصدور، سینوں کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی۔ نمتعہم قلیلا، لیکن دنیا میں تو یہ مزے مار رہے ہیں، فرمایا دنیا ہے ہی کتنی۔ نمتعہم، ہم ان کو زندگی گزارنے کا سامان دیں گے، قلیلا تھوڑا سا، ثم نضطرہم، پھر ہم ان کو کھینچ لیں گے الی عذاب غلیظ، گاڑے عذاب کی طرف۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے سوال کریں، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور بھی ضرور کہیں گے کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ دیکھو بار بار قرآن دہراتا ہے، مکہ کے کافر بھی مانتے تھے اللہ ہے، اور یہ بھی مانتے تھے خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، پانی برسانے والا بھی اللہ، انتظام کرنے والا بھی اللہ، لیکن کہتے نہیں کچھ چھوٹے چھوٹے ہیں جو اس کے لاڈلے ہیں، یہ سفارش کر کے کام بنا لیتے ہیں۔ قل الحمدللہ، آپ فرما دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر ان میں سے جانتے نہیں۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ وہی بے نیاز ہے، وہی تعریفوں والا ہے۔ آہا کتنی تعریفوں والا ہے، کتنی اس کی باتیں ہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرہ، اور اگر ہو یہ بات، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، من شجرہ، درختوں میں سے، سب کے سب درخت، دنیا بھر کے جتنے درخت ہیں سب کے سب ہو جائیں، کیا ہو جائیں؟ اقلام، قلم بن جائیں۔ والبحر یمدہ، اور سمندر اس کی سیاہی بن جائے، من بعدہ سبعۃ ابحر، اور اس ایک سمندر کے بعد 7 سمندر اور آئیں اسی جیسے، ما نفدت کلمات اللہ، پھر اللہ کی باتیں نکلنے لگیں تو قلم گھس گھس کر ختم ہو جائیں گے اور سیاہی ختم ہو جائے گی، مگر اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو کوئی کہے کہ چلو سمندر سیاہی بنی اور درخت قلم بنے، ورقے کہاں سے آئیں گے؟ یہ تو سمجھانے کے لیے ہے نا کہ فرض کرو اتنی سیاہی ہو، اتنے قلم ہوں، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ ان اللہ عزیز، بے شک اللہ غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہارا پیدا کرنا اور تمہارا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا نہیں ہے الا کنفس واحدہ، مگر ایک جان کی طرح، مطلب ساری کائنات کو مارنا اور ساری کائنات کو دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے نزدیک
اتنا ہی ہے جتنا تم میں سے کسی ایک کو پیدا کرنا اور ایک کو مار دینا، اور جب ایک ایک کو پیدا کر رہا ہے تو اس کو کیوں نہیں مانتے؟ ان اللہ سمیع، اللہ سننے والا ہے، بصیر دیکھنے والا ہے۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں، کبھی رات کو بڑھاتا ہے دن کو گھٹاتا ہے، کبھی دن کو بڑھاتا ہے رات کو گھٹاتا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج کو کام میں لگا رکھا ہے، چاند کو کام میں لگا رکھا ہے۔ اس سے اشارہ ہے سورج کے پجاریوں کو، چاند کے پجاریوں کو، وہ کس کی پوجا کر رہے ہیں؟ یہ تو ہم نے تمہارے کام میں لگا رکھے ہیں۔ کل یجری الی اجل مسمى، ہر کوئی دوڑ رہا ہے الی اجل مسمى، ایک متعین مدت تک۔ کب تک دوڑے گا؟ حدیث میں ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورج اپنے نظام کو لے کر ایک چکر کاٹتا ہے، پھر اللہ سے پوچھتا ہے کہ میرے چکر پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے، چلوں کہ رکوں؟ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے چل، اور قیامت کے دن جب چکر کاٹے گا تو اس کا آخری چکر ہوگا، فرمایا جائے گا کہ بس، تو پھر وہ واپس پلٹے گا۔ بس یہ نشانی ہوگی کہ اب اس دنیا کا کام تمام ہوا، اب قیامت آ گئی۔ کل یجری، ہر کوئی دوڑ رہا ہے الی اجل مسمى، ایک متعین مدت پوری کرنے کے لیے۔ وان اللہ بما تعملون خبیر، اور اس سے بات یہ سمجھ میں آئی کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ بات اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ وہی برحق ہے۔ یہ نظام کیوں چل رہا ہے، سورج اور چاند کیوں دوڑ رہے ہیں، اس میں خلل کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وہی تو برحق ہے۔ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلَ، اور جن کو وہ پکارتے ہیں وہ سب کے سب جھوٹ ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی خدا ہوتا تو وہ اس نظام میں خلل ڈال دیتا نا۔ اللہ چاہتا سورج چلے اور وہ کہتا رک، اللہ چاہتا کہ چاند چلے وہ کہتا رک، اللہ چاہتا کہ زمین سے غلہ اگے وہ کہتا نہ اگے۔ لیکن معلوم ہوا کہ اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ ذالک بان اللہ، یہ بات اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی برحق ہے اور اس کے سوا وہ جس کو پکارتے ہیں وہ سب کا سب جھوٹ ہے، وہ ہے ہی نہیں۔ اگر ہوتا تو خدا کے نظام میں کچھ تبدیلی لاتا نا، کوئی نہیں لا سکا۔ اور اس سے آپ کو یہ اشکال نہ ہو کہ عیسائی تو حضرت عیسیٰ کو پکارتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام باطل ہے، اور یہودی تو حضرت عزیر کو پکارتے ہیں تو حضرت عزیر علیہ السلام باطل ہیں، اور مسلمان جاہل تو بزرگوں کو پکارتے ہیں تو کیا بزرگ باطل ہیں؟ نہ، بزرگ باطل نہیں، عیسیٰ علیہ السلام باطل نہیں، عزیر علیہ السلام باطل نہیں، مگر ان کو خدا ماننا باطل ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کو خدا ماننا باطل۔ اگر ان میں سے کوئی خدا ہوتا تو خدا کے نظام میں مداخلت کرتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے اونچا بلند و بالا ہے، الکبیر سب سے بڑا ہے۔ آخری رکوع